آئیے کسی شاعر سے گزارش کی جائے، میں سوچ رہا ہوں کہ مقامی شاعر سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ رہے سخن میں کمالات کرنے والے ہیں، رہے سخن میں کمالات کرنے والے ہیں، لغت نکال لو ہم بات کرنے والے ہیں، لغت نکال لو ہم بات کرنے والے ہیں، سند سخی کی ہمیں مذہب ادب سے ملی، ہم اپنے شہر میں خیرات کرنے والے ہیں۔ آئیے گزارش کی جائے میزبان شاعر جناب معصوم راشدی صاحب، مہمان شاعر جناب معصوم راشدی صاحب۔ ہاں یہ مہمان یہ ہے جو معصوم یہ راشدی صاحب ہیں، یہ احسان صاحب کے بہت خاص دوستوں میں سے تھے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ معصوم راشدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک اچھے شاعر جناب احسان ایم اے صاحب کے خاص دوستوں میں ان کا شمار ہے۔ آپ حضرات مہمان شاعر کا استقبال ایک زوردار تالیوں سے فرما دیں۔ السلام علیکم۔ ڈائس پہ بیٹھے معزز شعراء کرام اور محمد آباد کی شعر و ادب سے محبت کرنے والے سامعین، میں 2 منٹ وقت لوں گا آپ کو اپنی غزل سنانے سے پہلے کہ احسان بھائی سے ملاقات جب میری نہیں ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو ایک شاعر مانتا تھا۔ ٹرین میں ایک سفر کے دوران ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب مجھے اپنا کلام سنایا اور جواب میں نے انہیں اپنی تک بندیاں سنائیں تو احسان بھائی نے جو پہلی بات مجھ سے کہی وہ یہ تھی کہ معصوم بھائی آپ تھوڑا محنت کریں، آپ شاعری کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بنیادی باتیں سیکھیے، اس کے بعد عروض سیکھیے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لفظ عروض میں نے پہلی بار ان کے منہ سے ہی سنا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے احسان بھائی عروض؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعری کی قواعد ہے، اگر آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں اس میں آپ کو بولنا ہے تو اس زبان کے قواعد سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے، وہ آپ نہیں جانتے ہیں تو اس زبان کو نہیں بول سکتے ہیں۔ اور تب میں نے عروض ان سے ہی سیکھنا شروع کیا، اور وہ سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، وہ ہم لوگوں کے بیچ سے چلے گئے، اور یہ جو سلسلہ ان سے سیکھنے کا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو کتاب آج ہے، یہ کتاب جو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کے چھپنے کا خواب مرحوم احسان بھائی ہی نہیں دیکھا کرتے تھے، میں بھی دیکھا کرتا تھا ان کے ساتھ۔ 1-2 بار مکتبہ نعیمیہ میں ان کے ساتھ گیا بھی تھا، لیکن مکتبہ نعیمیہ والے مشغول تھے تو ان کی کتاب اس وقت نہیں چھپ سکی تھی۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کی کتاب چھپی ہے تو میں کتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور تمام تر مصروفیات کے بعد بھی میں کل پوری رات سفر کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ یہ احسان بھائی کی محبت ہے کہ میں یہاں پہ کھینچا چلا آیا، اور ان سے جو میں نے سیکھا ہے اور جو انہوں نے سکھایا اس سے جو کچھ ٹیڑھے میرے فقرے میں بنا لیتا ہوں، ان میں سے ہی کچھ آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ترنم نہیں ہے میرے پاس، میں تحت میں پڑھتا ہوں، اور مئو اور اعظم گڑھ میں بغیر ترنم کے پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، ادب نواز لوگ موجود ہیں صاحب، بالکل آپ پڑھیں، ہمتن گوش ہیں ہمتن۔ دیکھیے ایک کسی شاعر نے لکھا ہے کہ 1885 سے پہلے تحت لفظ میں شاعری ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ترنم کے شعراء عوام پر چھا گئے، مگر ہر حال میں ہر وقت میں ادباء و دانشوران نقادان فن موجود رہے۔ تو چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ کرے گی خدا تک رسائی محبت، کرے گی خدا تک رسائی محبت، خدا نے عجب شے بنائی محبت۔ کرے گی خدا تک رسائی محبت،
خدا نے عجب شے بنائی محبت. اور شعر دیکھیے گا کہ محبت کا مفہوم تب میں نے سمجھا. محبت کا مفہوم تب میں نے سمجھا. شعر سنیے گا کہ محبت کا مفہوم تب میں نے سمجھا جب بیٹی کی صورت میں آئی محبت. محبت کا مفہوم تب میں نے سمجھا جب بیٹی کی صورت میں آئی محبت. خدایا مجھے علم کی وہ نہج دے. خدایا مجھے علم کی وہ نہج دے. ہو کاغذ قلم روشنائی محبت. بہت اچھے خدایا مجھے بھائی معصوم صاحب. واہ 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 واہ. بہت اچھے بہت اچھے. خدایا مجھے یہ احسان صاحب کا احسان ہے میرے اوپر کے جو سکھایا وہی میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. بھائی ہم آپ کے کرم فرما ہے کہ آپ پروگرام میں حاضر ہیں. کہ خدایا مجھے علم کی وہ نہج دے. واہ واہ واہ. ہو کاغذ قلم روشنائی محبت. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. واہ واہ. اور ایک شعر دیکھیے گا کہ میں اس کی محبت کی تمثیل کیا دوں. میں اس کی محبت کی تمثیل کیا دوں. ہو سردی میں جیسے رضائی محبت. میں اس کی محبت کی واہ 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 واہ. میں اس کی محبت کی تمثیل کیا دوں. واہ ہو سردی میں جیسے رضائی محبت. اور کیا مال و زر نے اسے جب اکیلا. واہ. کیا مال و زر نے اسے جب اکیلا. تو معصوم کو یاد آئی محبت. تو معصوم کو یاد آئی محبت. ایک غزل کے اور چند اشعار کے ترنم میں نہیں پڑھتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک غزل اور حاضر خدمت کرتا ہوں کہ ان کو رسوا کرانا شرط نہیں. شعر سنیے قمر بھائی. ان کو رسوا کرانا شرط نہیں, چاند کو چھت پہ لانا شرط نہیں. واہ. ان کو رسوا کرانا شرط نہیں, چاند کو چھت پہ لانا شرط نہیں. شاذ و نادر ہی دید ہو جائے. واہ. سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا. سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا. او ندی کی مچھلیوں کو بھی شرابی کر گیا. مائک پر جناب معصوم راشدی. ان کو رسوا کرانا شرط نہیں, چاند کو چھت پہ لانا شرط نہیں. شاذ و نادر ہی دید ہو جائے, روز ملنا ملانا شرط نہیں. اور اب وہ شعر سنیے گا جس کے ہونے کے بعد باقی اشعار کے لیے قافیہ پیمائی کی گئی تھی کہ شاذ و نادر ہی دید ہو جائے, روز ملنا ملانا شرط نہیں. اور ایسا غم بھی بھلا کوئی غم ہے. واہ واہ سن رہا ہوں. ایسا غم بھی بھلا کوئی غم ہے جس میں آنسو چھپانا شرط نہیں. واہ واہ واہ. ایسا غم بھی بھلا کوئی غم ہے جس میں آنسو چھپانا شرط نہیں. اور دل کا جھکنا ہی شرط ہے صاحب. واہ. دل کا جھکنا ہی شرط ہے صاحب, سر کا جھکنا جھکانا شرط نہیں. سر کا جھکنا جھکانا شرط. بہت شکریہ حضرات. جناب معصوم راشدی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے.